اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں اپنی بہنوں کا حصہ دیا ہوا ہے؟ حاجی اور نمازی بھی ہیں، اور مسجد کے متولی اور سیکریٹری بھی ہیں، اور بڑے عہدیدار بھی ہیں، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ بہنوں کا حق کھا کر کے مسجد میں آ کر کے پہلی صف میں آ کر کے بیٹھتا ہے۔ ایک طرف تو حال یہ ہے کہ حاجی اور نمازی ہے، تکبیر اولیٰ کا پابند ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ بہنوں کا حق کھا کر کے آ کر کے مسجد میں پہلی صف میں آ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ رات کو تہجد بھی پڑھتا ہے، تہجد میں اٹھتا ہے، رو رو کر کے مصلی کو بھگو دیتا ہے، لیکن دوسری طرف حال یہ ہے کہ بہنوں کا حق مارا ہوا ہے۔ باپ اپنی زندگی کے اندر کئی بیٹوں کو لکھ دیتا ہے، کسی بیٹے کو محروم کر دیتا ہے، اور یہ اگر ہو نہ ہو بیٹیوں کے ساتھ تو ناانصافی ہوتی ہی ہوتی ہے۔ یہاں اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں اپنی بہنوں کا حصہ دیا ہوا ہے؟ حاجی اور نمازی بھی ہیں، اور مسجد کے متولی اور سیکریٹری بھی ہیں، اور بڑے عہدیدار بھی ہیں، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ بہنوں کا حق کھا کر کے مسجد میں آ کر کے پہلی صف میں آ کر کے بیٹھتا ہے۔ ایک طرف تو حال یہ ہے کہ حاجی اور نمازی ہے، تکبیر اولیٰ کا پابند ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ بہنوں کا حق کھا کر کے آ کر کے مسجد میں پہلی صف میں آ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ رات کو تہجد بھی پڑھتا ہے، تہجد میں اٹھتا ہے، رو رو کر کے مصلی کو بھگو دیتا ہے، لیکن دوسری طرف حال یہ ہے کہ بہنوں کا حق مارا ہوا ہے۔ کیا یہ انصافی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بہن کا حق نہیں مار سکتے، یہ آپ کا دیا ہوا حق نہیں ہے، یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا حق ہے۔ قرآن کریم نے وصیت کیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ تمہاری جائیداد میں، تمہارے مال میں، تمہارے مکان اور گھر میں، تمہارے پیسوں میں، تمہاری زمین میں، جہاں ایک طرف لڑکوں کا حق ہے وہیں دوسری طرف لڑکیوں کا بھی حق ہے۔ لڑکوں کو اگر ڈبل ملے گا تو لڑکیوں کو سنگل ملے گا۔ اللہ نے پہلے ہی انصاف کا ترازو قائم کر دیا کہ لڑکوں کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، لڑکوں کو ڈبل ملے گا، لڑکیوں کی ذمہ داریاں کم ہوتی ہیں، لڑکیوں کو سنگل ملے گا۔ جب اللہ نے پہلے ہی انصاف کے ساتھ لڑکوں کو ڈبل دے دیا، لڑکیوں کو سنگل دیا، اس سنگل دینے میں بھی، اس ایک حصہ دینے میں بھی ہمارے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور ہماری پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ کھلی ہوئی ناانصافی ہے، قرآن کریم کی نافرمانی ہے۔ 5 منٹ رہ گئے تو یہ قرآن کریم کی کھلی ہوئی ہم نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور فقہاء نے فرمایا کہ چور صرف وہ نہیں ہے، چور صرف وہ نہیں ہے جو کسی کا غلے سے پیسہ چرا لے، چور صرف وہ نہیں ہے جو کسی کا مال ہڑپ لے، چور صرف وہ نہیں ہے جو کسی کا سونا اور گہنا چرا لے، بلکہ اس سے بڑا چور کوئی نہیں ہو سکتا، اس بھائی سے بڑا چور کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو بھائی اپنے بہن کا حصہ مار جاتا ہے، ایک پستان سے دودھ پیا ہوا، ایک ہی دودھ سے دونوں نے دودھ پیا، لیکن پھر بھی اپنے بہن کا حق مار کر کے آ کر کے مسجد میں پہلی صف میں بیٹھ رہا ہے، یہ بھی بڑا چور ہے، یہ قرآن و حدیث کی نظر میں چور ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ وقت کی بڑی ضرورت ہے۔ آج ہمارے یہاں تقریریں ہوتی ہیں نماز اور روزے پر، لیکن حقوق کے معاملات اور حقوق العباد کے معاملات، بھائیوں کی زمینوں کے معاملات، دکان کے معاملات، یہ بھائیوں کو ان کے حقوق مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم نے بہن کی شادی کی، ہم گھر کے بڑے تھے، ساری ذمہ داریاں ہماری تھیں، ہم نے بہن کے لیے شادی میں اتنے خرچ کر دیے، اس کی وجہ سے ہم نے اس کے جائیداد ختم کر دیے، اس کا حصہ ختم کر دیا، یا جہیز میں اتنا کچھ دیا، 5 لاکھ روپیہ کا تو جہیز ہم نے دے دیا۔ یاد رکھیے، اس مسئلے کو بھی اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ آپ 5 لاکھ نہیں، 50 لاکھ روپیہ دے دیجئے، لیکن آپ نے اگر جائیداد کا حصہ نہیں دیا ہے تو آپ کے جہیز دینے کی وجہ سے وہ حصہ اس کا ختم نہیں ہوگا، کل قیامت کے دن وہ کھڑی ہو کر کے اپنا حق مانگ سکتی ہے اور مانگے گی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہماری بہن تو مانگتی نہیں، ہم کو معاف کر دیا۔ یہ معافی ایسی ہوتی ہے، ایسی معافی معتبر نہیں ہے۔ بھائی ہم نے معاشرہ ایسا اور سماج سوسائٹی ایسا بنایا ہوا ہے کہ آج اگر کوئی بہن اپنا حصہ مانگ لے تو اس کو نافرمان کہا جاتا ہے۔ ہم نے ماحول اور سماج اس طرح کا بنا دیا ہوا ہے کہ وہ مانگنے کو تیار نہیں ہو رہی ہے، اور اگر کہیں مانگتی ہے تو اس کو تانے دیے جاتے ہیں،
اور اس کو ادھر ادھر کی باتیں سنائی جاتی ہیں، اس ماحول میں بہنیں مانگنے کو تیار نہیں ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یقیناً انہوں نے معاف کر دیا، آپ ان کا حصہ الگ کر کے ان کے حوالے کر دیجئے۔ وہ اگر اس پر قبضہ کر لیتی ہے، قبضہ کر لینے کے بعد پھر اگر آپ کے حوالے کرتی ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ ہاں انہوں نے برضا و رغبت دل کی خوشی کے ساتھ آپ کے حوالے کیا ہے، لیکن آپ دیں ہی نہ اور وہ مانگنے کی ہمت نہ کرے اور آپ یہ کہنا چاہیں کہ انہوں نے معاف کر دیا، ایسی معافی کا اعتبار نہیں ہے شریعت کے اندر۔ اسی معافی کا اعتبار ہے جو دل کی رضامندی کے ساتھ ہو، اسی معافی کا اعتبار ہے، اسی معافی کا اعتبار ہے جو دل کے خلوص کے ساتھ ہو، برضا و رغبت ہو، زبردستی والا یا اس طرح سے ماحول بنا دینے والا، ماحول اور سماج کی دباؤ کی وجہ سے یہ اگر معاف کرتی ہیں تو ایسی معافی کا اعتبار نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ 2-3 باتیں ہم نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں، امید کے ساتھ کہ اس پر ہم سب انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بہت بڑا ہمارے سماج کا، ہمارے معاشرے کا بڑا فتنہ ہے کہ حقوق نہ دینا۔ آپ حق نہیں دیں گے بھائیوں کا، آپ حق نہیں دیں گے بہنوں کا، محبت نہیں قائم رہ سکتی ہے، آپ کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا ہے۔ ارے آپ حق رکھ کر کے کریں گے کہ آخر آپ کو بھی تو مر کے جانا ہے، کون یہاں رہنے کے لیے آیا ہے؟ جب وہاں آپ نے تو خیر ناانصافی کر دی کہ آپ نے بڑے بیٹے کو لکھ دیا یا صرف بیٹوں کو لکھ دیا، بہنوں کو چھوڑ دیا، آپ تو چلے جائیں گے، لیکن آپ کے مر جانے کے بعد یہ بیٹے آپ کے کتنے دن کام آئیں گے؟ آپ تو مارے جائیں گے ہی، آپ پکڑے جائیں گے ہی، آپ کے بیٹے بھی آپ کے ساتھ پکڑے جائیں گے۔ آپ تو اس گناہ کی وجہ سے کہ آپ نے ناانصافی کی، آپ نے صرف ایک بیٹے کو حق دیا، بہنوں کا حق مار دیا، یا کوئی بیٹا کمزور تھا، کوئی بیٹا بدماش تھا، اس کو کوئی آدمی تو بالکل وراثت سے محروم ہی کر دیتا، باضابطہ کاغذ میں لکھ دیتا ہے محروم، یا کوئی اس کو حصہ کم دیتا ہے، چاہے محروم لکھ دیں یا حصہ کم دیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ شریعت نے اتنی گنجائش دی ہے کہ اگر کوئی بیٹا معذور ہے، مجبور ہے، اپاہج ہے، لنگڑا ہے، اس کے ساتھ ساتھ رعایت کی جا سکتی ہے، اس کا مسئلہ علماء سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اپنے حقوق دینے میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا۔ دوسری بات جو جوائنٹ فیملی والی بات ہے، جوائنٹ فیملی میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، بھائیوں میں دشمنیاں پیدا ہو رہی ہیں اور بے پردگی ہو رہی ہے، ایک ہی گھر میں بڑا بھائی بھی جا رہا ہے، باپ بھی جا رہا ہے، چھوٹا بھائی بھی جا رہا ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے عرض کیا کہ ہم لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں، وہاں بھائیوں کا آنا جانا رہتا ہے، دیور کا بھی آنا جانا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم والموت، کہ یہ جو ہم دیور ہے، یہ دیور موت کے درجے میں ہے، یعنی ایسا گناہ ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھابھی آدھی بیوی ہوتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ آدھی بیوی نہیں ہوتی ہے، آپ کو جہنم میں لے جانے والی ہے، موت کے قریب لے جانے والی ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دیور جو ہوتے ہیں یا جیٹھ جو ہوتا ہے، یہ سب موت کے درجے میں ہے۔ اس سے انسان گناہ کے قریب پہنچتا ہے، زنا کے قریب پہنچتا ہے، اس وجہ سے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ بہتر اور سکون کا راستہ یہ ہے کہ شادی کرنے کے بعد لڑکوں کو الگ کر دیا جائے، ان کے کچن الگ کر دیے جائے۔ رہا جہاں تک کاروبار کا مسئلہ، کاروبار اگر ساتھ میں کر سکتے ہیں محبت کے ساتھ تو ضرور کرنا چاہیے۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جوائنٹ فیملی اور دوسرا اس کے مقابلے میں سپریٹ فیملی جو الگ الگ کر دیا جائے۔ اب سپریٹ فیملی بھی ایسا نہ ہو کہ باپ بیچارہ روٹی کے لیے ترسنے لگے، سپریٹ فیملی ایسا نہ ہو کہ ماں بیچاری دوائی کے لیے ترسنے لگے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہماری الگ ہو جانے کی وجہ سے ماں کو پریشانی ہوتی ہے، باپ کے دوا کا انتظام نہیں ہوتا ہے، تو یہ بھی آپ اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے، پوچھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔